دیکھیں ندیم صاحب، اب محسن نواز رانجھا صاحب تو شاید اس انفاس کا چناؤ نہیں کرتے، لیکن ان کی پارٹی کے ممبران کہتے ہیں کہ ہم نے این آر او لے لیا ہے. تو ہم نے کہا کہ جو ہر چیز ہر وقت این آر او چاہتے ہیں یا این آر او مانگتے ہیں، 40 شکیں، محسن نواز رانجھا صاحب خود وکیل ہیں، 40 شکوں کی ترمیم چاہتے تھے. تو این آر او جو پیش کیا فیٹف کی قانون سازی کے ٹائم پہ، وہ ہر چیز کو این آر او کے زاویے سے دیکھتے ہیں. کیا یہ تحریک انصاف کے لیے این آر او نہیں ہے آرڈیننس؟ کیونکہ اس میں نیب کے تمام فیصلے، ای سی سی کے تمام فیصلے، سب کمیٹیز کے تمام فیصلے، ہر چیز کی ایک وضاحت جو آفیشیل کیپیسٹی میں پبلک آفس ہولڈر نے کوئی اوپینین دی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہر چیز کے اوپر تو تحفظ ہو گیا. صاحب دیکھیں، جو وہ مین شک ہے نا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہم نے اعلیٰ عدالت کی ججمنٹس کا مطالعہ کیا، نیب کورٹ کی ججمنٹس کا مطالعہ کیا، جو تنقید آ رہی تھی اس کو سنا، اور ہم نے یہ اپنی دانش میں سوچا کہ صحیح ہے کہ کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے دنیا بھر میں رائج ہے، اس کو نیب کے ذمے سے نکال دیا جائے. اگر کوئی پرائیویٹ پرسن ہے جس کا کسی پبلک آفس ہولڈر سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، ان سے لنک نہیں، اس کو اس میں نہیں ہونا چاہیے. اگر بددیانتی نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے، پیسے نہیں لیے، تو ہر چیز کی ایک وضاحت ہے. نیب آرڈیننس چیلنج ہو گیا ہے، پارلیمان میں بھی لے ہو جائے گا. دیکھیں جتنے معاملات آپ کے کنٹروورشل ہیں اس وقت، شوگر کے اوپر آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، سبسڈی دی، یہ کلیکٹیو ڈیسیژن ہے. لیکن اگر نیب کے لا کے اوپر جائیں تو اس کے اوپر کیس بنتا ہے. گندم فیڈ سٹاک کو بیچ دی، پھر ہم نے مہنگے داموں پہ ایل این جی خریدی، مہنگے داموں پہ چینی منگوائی، سب چیزیں ڈیبیٹ، ادویات کی قیمتوں کے اوپر یہ کیسز بنتے ہیں. آپ اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں کہ نیب کا، یہ آپ کا ویو ہے، اپوزیشن کے رہنماؤں کا ویو ہے، لیکن ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ ہم نے یہ کیا. لیکن اگر کسی ایک شخص کے خلاف، اگر ایک شخص نے یہ کام کیا ہے، تو جو نیب کے اندر پبلک آفس ہولڈر کی ابھی بھی ڈیفینیشن ہے، اس کے زمرے میں پاکستان تحریک انصاف کی کابینہ کا ہر ممبر آتا ہے. نیب سب کے خلاف اقدام اٹھا سکتا ہے. ادارے کو ہم نے کمزور نہیں کیا. نہیں آپ نے تو پورا بیل کی رائٹ دی. نیب آرڈیننس کے تحت، نیب آرڈیننس کیا این آر او ہے تحریک انصاف کے لیے؟ یہ فرمائشی آرڈیننس ہے. فرمائشی آرڈیننس یہ ضرورت نہیں ہے سوسائٹی کی، یہ فرمائشی ہے، مخصوص لوگوں پر ہے. اپنی مرضی سے طبقات کو نکالا ہے، اپنی مرضی سے لوگوں کو، یہ نہیں ان پہ نہیں ہوگا، ان پہ نہیں ہوگا، تو کس پہ ہوگا؟ صرف سیاسی لوگوں کا انتقام کریں گے اپوزیشن ہاں، ان کے تو نہیں، ماضی کے کیس لگیں گے، اب والے نہیں لگیں گے. یہ اس وقت سیاسی نہیں ہے، یہ اس وقت فرشتے ہیں، ان پہ کوئی لاگو نہیں قانون. ہم مجرم ہیں، ہم ہیں نون لیگ ہے اور بہت ساری پارٹیاں، ہم مجرم ہیں. یہ فرشتے ہیں، لائے فرشتے ہیں. خان صاحب نے جب سیاست شروع کی تو آپ کو جملہ یاد دلا دیتا ہوں ان کی تقریر کا: میں وہ لوگ نہیں لاؤں گا جو داغدار ہیں، میں وہ نہیں لوگ لاؤں گا جن پہ الزامات ہیں، میں صاف ستھرے پاک لاؤں گا. پھر کون کون لایا؟ یہ دیکھو ہمارے یہاں سے فردوس عاشق اوان صاحبہ گئی، وہ بھی پاک صاف بن کے وہ ان کی وزیر بن گئی. اور بھی بہت سارے نام لے سکتے ہیں ہم، جو نون لیگ چھوڑتا چلا گیا، پیپلز پارٹی وہ سب پاک صاف ہو گئے. یہ فرمائشی ہے، یہ نہیں چلے گا. تحریک انصاف کے مطابق یہ اچھے نہیں لوگوں کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جگہ ہی نہیں ہے. ہاں یہ صحیح. ان کے پاس مشین لگی ہوئی ہے، انہوں نے دھوبی گھاٹ کھولا ہوا ہے، انہوں نے دھوبی گھاٹ کھولا ہوا ہے. سیاسی لوگوں کو نلا دھلا کر پاک صاف کر کے باہر لے آتے، زمزم سے نہائے ہوئے ہیں. لیکن جب وقت آتا ہے نا، خود بخود گواہیاں نکلیں گی. رانجھا صاحب سے پوچھ لو، پھر آپ اس کے اوپر جواب دیجیے گا. 2-3 شکیں ہیں جو متنازع ہیں، باقی پبلک جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان کو تو نکالنا چاہیے تھا. اسی طرح سرکاری لوگ فیصلہ کرتے ہوئے کتراتے ہیں، ان کو بھی تحفظ دینا تھا. لیکن جو ایشو کنٹروورشل ہے، ایک تو وہ پبلک آفس ہولڈر کی اوپینین والا معاملہ ہے، پروسیجرل لیپسز والا معاملہ ہے، اور پھر جو کیبنٹ اور سب کمیٹیز، ای سی سی، این ایف سی، سب کے فیصلے اس میں سے پروٹیکشن دے دی. دیکھیں بات جو دلچسپ انہوں نے کی، کیونکہ کوئی بھی کابینہ کا ممبر، کوئی بھی ایم این اے یا کوئی، خیر ایم این اے کا تو رول ہی نہیں، کابینہ کے ممبران ہی اس میں آتے ہیں فیصلے کرنے میں، تو وہ ان کو وہ اس میں کور ہوں گے، وہ بالکل نیب سے. اور تو کیبنٹ کمیٹیز میں کون لوگ ہیں، ایکنک میں کون لوگ ہیں، ای سی سی میں کون لوگ ہیں، پرائیویٹائزیشن کمیٹی جو ہے اس میں کون لوگ ہیں، وہ کابینہ کے ممبرز ہیں، وہ منتخب ہیں. اچھا وہ لازمی نہیں ہے یہ سارے کرپشن کی کیسز ہوں، لیکن نیب لا جو اوریجنل شکل میں ہے وہ ان ساروں کو کرپشن بنا دیتا ہے. اچھا پکڑو ان سے، یہ لاس ہو گیا نیشنل. ہمارا ایک موقف ہمیشہ سے رہا ہے سچویشن کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا، ان سے بالکل سیکھنا چاہیے. تحریک انصاف نے جب ہم کہہ رہے تھے کہ بیوروکریٹس کو، بزنس مین کو نہ ڈالیں، ہمارا بھی یہ رائے ہے، اور ہم جب یہ کہہ رہے تھے کہ 40 پوائنٹ ہم لے کر آئے تھے، تو اس وقت یہ این آر او تھا. آج جو ہے وہ میٹھا ہپ ہو گیا اور کڑوا تھو ہو گیا. ہم تو یہی باتیں ان کو کہتے تھے، لیکن کر لیں. اس وقت وہ ڈرافٹ، ان نکات کے اندر یہ نکات شامل تھے. دیکھیے جو یہ بات کر رہی ہیں اس میں آپ کی جو تجاویز تھی اس کے اندر یہ پوائنٹ شامل تھے. جی بالکل. اور مجھے شہزاد اکبر صاحب نے خود
4-5 چیزیں اس وقت یہ بات ہوئی تھی ہماری، یہ بلکہ ان کو بھی علم میں ہوگا، جب ہم بات کرتے تھے کہ لا برا لا ہے، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، اصل میں آپ کچھ ضرورت سے زیادہ اس وقت توقعات لگا کے بیٹھ گئے تھے کہ سارے کیسز ہی اپنے مقوالے وہاں سے آگے میری رائے یہ تھی کہ ہمیں بیسک چیزوں کے اوپر جانا چاہیے اور ہمیں سپریم کورٹ کے 8-10 بڑے نکات میری رائے یہی تھی کہ جو سپریم کورٹ نے جن نقطوں کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ غیر آئینی ہیں، ان کو تبدیل ہونا چاہیے، جس طرح ریمانڈ ہو گیا، بیل ہو گئی، باقی وہ 90 ڈیز ڈیٹینشن کے اوپر ابھی بھی نہیں آیا، وہ بھی آنا چاہیے. 90 ڈیز کی جو ڈیٹینشن ہو گئی، اور ٹرمپ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے، نیب کورٹ کی ججز کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس، ان 4-5 چیزوں کے اوپر ہم سمجھتے تھے کہ یہ میری رائے یہ تھی.